اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ یقیناً آج اس عظیم ہستی کا بھی یوم شہادت ہے جسے ہم غازی علم الدین شہید کہتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو وہ شہادت کا جام نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس شعر کو ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور مگتا ہے اس نعت کا کہ سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک سبھی، سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہ ایک تصویر تمنا، اللہ یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حق یار، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، اور آخر میں صرف چند اشعار آج کے موضوع کے حوالہ سے پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارانا پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارانا پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ احباب گرامی، بڑے ہی پیارے انداز میں محمد آصف سیالوی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔
اب بلا تمہید بلا تاخیر میں اس ہستی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جن کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ شاید زندگی کی خواہشات تو بڑی ہوتی ہیں، یہ جسمانی معالج بننا چاہتے تھے اور کسی اہل نظر نے پکڑ کے روحانی معالج بنا دیا، اور جسم اور روح کی آج علاج کر رہے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب۔ احباب گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علم دین کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو یہ خود محبت لے کے آج گلی گلی پھیلا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے چنیدہ ہیں اور اللہ نے ان کو چنا ہے اصلاح احوال کے لیے، یہ ایک اللہ کی خاص عطا ہے۔ میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں حضور قبلہ پیر حکیم اور ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے قلوب و اذہان کے تزکیہ کا آغاز کرے۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب۔ سادہ رکھیے بیٹا، ٹھیک ہے، ایکو وغیرہ اس کی کنٹرول رکھیے گا، سادی سی آواز دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کریں گے لیکن توجہ اور محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ کوشش فرمانی ہے کہ یہاں آنکھیں جھکا لیں یا آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پڑھنا بزرگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ پوری توجہ اور محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ کوشش فرمایا کریں جب بھی موقع بہانا ہو تو توجہ ہو حضرت، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی توجہ ہوتی کوئی نہیں ہے، سوچ کہیں دل کہیں حضرت، اس لیے کوشش فرمایا کریں
جب بھی مسجد میں آئیں تو سوچوں والی تار کو کاٹ دیا کریں، جب بھی مسجد آئیں سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کریں، تاکہ باہر سے رابطہ ختم ہو جائے اور اللہ کے رسول سے رابطہ شروع ہو جائے۔ لیکن کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ ہم بیٹھے مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم نے سوئچ بند نہیں کیا ہوتا، اس لیے ہوتے ادھر ہیں لیکن ادھر ہوتے ہم کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جیسے آتے ہیں ویسے ہی ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ میں کیونکہ سارا دن گلی محلوں میں گھومتا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا مزاج بھی میرا اس طرح کا بن چکا ہے، کوشش کروں گا اس لیول پہ گفتگو کروں آ کے۔ وہ میں پھر اکثر بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دیکھو، ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو اگر تو گرمی ہے تو روح افزا، جام شیری، ٹینگ، لسی، کچی لسی، ٹھیک ہے جی، ملک شیک، ٹھیک ہے جی، جو بھی میسر آئے گا ہم مہمان کے سامنے رکھیں گے، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی دیں گے، اور اگر مہمان سردی کا ہے تو پھر چائے ہوگی، بسکٹ ہوں گے، کیک رس ہوں گے، کیک ہوگا، پیٹیز ہوں گے، پیزا ہوگا، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے گھر مہمان آئے تو اتنا کچھ کھا کے جائے، اور بندہ اللہ کے گھر آئے خالی واپس چلا جائے۔ لیکن بات وہ ہے کہ آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز۔ اور اگر اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ بندے سے کہہ رہے ہیں بندے آپ پہ تے آ گئے ہیں، دل باہر ہی چھڑ رہے جی، دل تیرا پہلیاں چیئے، دل تیرا کاری ہے، جا انہوں لے کے آ، تیرے میرے وچ رابطے دا ذریعہ دل ہے، خود آ گیا، دل کو تو لے کے کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں جیسے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں تو چیک کیا کریں سینے میں ہے کہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا۔ اس لیے پھر ہوتا کیا ہے، ہم آتے ہیں اور ہم خالی چلے جاتے ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا اسی سونی جگہ کے لیے کہ این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست، کہ اتھے آنا لگا کدی خالی گیا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مکمل آئے۔ لیکن کیونکہ ہم مکمل نہیں آتے، اور بلکہ اس قدر حضرت اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے کہ امت کا اتنا حال خراب ہو چکا ہے کہ یہاں کسی نے کیا وہ تار کاٹنی ہے، اب تو امت صحن حرم میں جا کے بھی تاریں نہیں کاٹتی ہے۔ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال پاکستان میں کسی کو ملا رکھی ہے، پہلے چکر میں امی کو ملا لیتے ہیں، دوسرے چکر میں اپنے بچوں کی امی کو ملا لیتے ہیں، تیسرے چکر میں بھائی کو ملا لیتے ہیں، چوتھے چکر میں امی کے بچوں کے بھائی کو ملا لیتے ہیں جی، بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیتے ہیں جی۔ تو تار تو وہاں بھی نہیں کٹتی جا کے، تو یہاں ہم نے کیا تار کاٹنی ہے، اس لیے یہاں بھی خالی اور وہاں بھی خالی، ٹھیک ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ توجہ کی جانب آئیں، فوکس کی جانب آئیں، اور کیونکہ حضرت اس گھر میں بیٹھ کے سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو سوچا جائے۔ اس گھر میں بیٹھ کے سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اس لیے کوشش فرمایا کریں، وہ ٹھیک ہے 2-2.5 لاکھ خرچ کیا ہے، موت کے منہ سے ہو کے گزرے ہیں، کم و بیش 6 گھنٹے جہاز نے ہمیں 32,000 فٹ کی بلندی پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جس کے گھر آئے ہیں کوئی توجہ اس کی جانب وہ کہ پھر امی، اور میں اکثر کہتا ہوں حضرت وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے کان کوئی نہیں، کیونکہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا۔ ہو سکتا ہے جب ہم بھی طواف بیت اللہ کا کرتے ہوئے کال امی کو ملائی ہوتی ہے تو ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا آیا تے ساڑھے کول سے، لیکن تو تے یہ بھی امی دے کول ہی ہے۔ نکلو ان چیزوں سے باہر حضرت صاحب۔ ہم نے ہر رشتے کو اس کی جگہ سے نہ ہلا جلا دیا ہے، ہم نے ہر رشتے کو اس کی جگہ سے ہلا جلا دیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں، کیونکہ ہمیں نا وہ اس وقت معاملہ کلیئر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، ہمارا نہ لکھا جا رہا ہے،
وہ قرآن کہہ رہا نا یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، ساڈے نال ادن معاملے کلیئر ہونے، لیکن جو اللہ والے ہیں نا ان کے ساتھ ادھر ہی کلیئر ہوتے ہیں۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ آپ کے جس کو پنجابی میں کیا بولتے ہیں گٹے میں درد تھی، تو آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے نا حصول شفا کے لیے اپنے گٹے پہ خود ہی دم کیا، تو ساتھ ہی کان میں آواز کیا آتی ہے وہ جنید ہوش کر کہ اب ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا۔ تو ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی ہیں درد، ہاں یا آتی ہیں ہم سن کوئی نہیں سکتے درد، آوازیں تو پکی بات ہے آتی ہوں گی۔ یہ دیکھیں نا جیسے ہمارے دروازے پہ دستک ہو اور ہم دروازہ کھولیں، باہر کوئی ہمارا جاننے والا کھڑا ہے، تو سلام دعا کے بعد ہم پوچھیں گے جی کیسے، تو کئی بس آج آپ کو ملنے کا دل کر رہا تھا تو ملنے کو چلا آیا، کیونکہ حضرت جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نفسا نفسی ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، اب کون کسی کو حضرت بغیر وجہ کے ملنے جاتا ہے حضرت؟ اب بغیر وجہ کے، میں جب جامعہ میں تھا تو میں نے جب پہلی بار یہ حدیث پاک پڑھی نا جس کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا نہیں، اور وہ 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اس دن اللہ اپنے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں وہ 2 خوش نصیب دوست بھی ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حالانکہ وہ جو باقی 6 تھے وہ انتہائی مشکل ترین کام تھا، ٹھیک ہے جی، تو میں بڑا حیران رہ گیا، لو بھئی ایڈے سوکھے کام ہوتے، وہ اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دیں گے، لیکن حضرت جب پریکٹیکل لائف میں آیا وہ 6 سوکھے تھے، یہ 7واں بہت ہی اوکھا تھا، کسی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنا ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آپ نے فرمایا چنگیاں نال تے نب جاندی ہے جے کہ آپ نبھائیے، چنگیاں نال تے نب جاندی ہے جے کہ آپ نبھائیے، مندیاں نال تے تاں نبھدی ہے جے کہ کسراں کھائیے۔ لیکن کیونکہ ہمارا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے کہ اب کسر کھانے کو کوئی تیار نہیں ہے اور کسر لگانے کو ہر بندہ ہی تیار ہے، سب کا ذہن ہی کسر لگانے کا بن گیا ہے، کیونکہ یہ بچے ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا، تو ہمارا مزاج جب بن چکا ہے کسر لگانے کا، ہر بندے کا پروگرام ہے، اس لیے اب ہماری نبھ رہی نہیں ہے حضرت، بھائی کی بھائی سے نہیں نبھ رہی، بہن کی بہن سے نہیں نبھ رہی، چاچے کی بھتیجے سے نہیں نبھ رہی، بھتیجے کی چاچے سے نہیں نبھ رہی حضرت۔ اللہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چیخیں نکل گئیں، لیکن نکل میری چیخیں گئیں کہ یار ہم کس کے طریقے پہ ہیں، یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کس کا انداز تھا۔ جب جنگ بدر لڑی گئی تو 70 قیدی گرفتار ہوئے، اور اس جنگ بدر کے ٹائم تک مدینہ پاک ابھی اتنا سٹیبل نہیں ہوا تھا کہ اسپیشل مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ ہوتی کہ جہاں ان 70 قیدیوں کو رکھا جاتا۔ یہاں کچھ اور بھی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں کہ جو ان کو مسجد نبوی میں باندھا گیا، اس میں یہ حکمت ہے۔ وہ جو 70 قیدی تھے نا ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا تھا حضرت، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پہ تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ تو نے ان کا دھیان رکھنا ہے، تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول اپنے حجرے سے تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں اور پھر واپس چلے جائیں، اور جب بھی اللہ کے رسول تشریف لائیں تو میں کیا دیکھوں کہ چہرہ ودہا پہ پریشانی کے آثار ہیں، اللہ کے رسول بے چین ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا اب جب اللہ کے رسول آئیں گے تو میں ضرور عرض کروں گا اللہ کے رسول حکم فرمائیں، میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، قیدیوں کو دیکھا، وہ جو 70 تھے جو کس ارادے سے مدینہ پاک آئے تھے کہ آج مدینہ پاک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، یہ جو 313 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں آج ان کا وجود ختم کر دینا۔ دعا بھی ہے نا اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی ارادے سے آئے تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ 70 گرفتار ہوئے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا اب اللہ کے رسول آئیں گے تو میں ضرور پوچھوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، وہی بے چینی تھی،
تو کہتے میں نے قدم بوسی کی، میں نے عرض کی اللہ کے رسول حکم تو فرمائیں، میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا اے بلال ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، ہم نے کس کا انداز اختیار کر لیا، نفرتیں نفرتیں اور بس نفرتیں، غصہ، لڑائی، جھگڑا، گالم گلوچ، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں۔ اس لیے پھر لکھنے والے نے لکھا تھا وہ نبیوں میں رحمت کا کپ پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اور آج ہمارے سینوں کا یہ حال ہے، پرائے تو پرائے رہے، اپنوں کے لیے غم کوئی نہیں ہے، ایسے سخت دل لوگ ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہم جیسے جیسے نیچے سخت ہو رہے ہیں پھر اوپر سے بھی معاملے ہمارے لیے سخت ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا بھی نہیں ہے۔ معاملے اوپر سے خراب ہیں اور دکانیں میرے جیسے دکانداروں کی چل رہی ہیں، کالا علم، نیلا علم، پیلا علم، کھٹا علم، بندن بن چھڑیا، یہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ہوا کہ ہم سخت ہو گئے، صرف یہ ہوا کہ ہم بے رحم ہو گئے، صرف یہ ہوا کہ ہم سنگ دل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا نہیں۔ یہ ہمارے سیالکوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی۔ کوئی ایم اے سی شخصیت نہیں تھی، 1960 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے 1960 کا ایم اے تو پھر ایم اے تھا۔ آج تو ماشاءاللہ تعلیم اتنی عام ہے کہ آپ کو ہر دوسرا بندہ ایم اے میں، لیکن 1960 میں ایم اے بی اے کر جانا بڑا نام تھا۔ پروفیسر تھے کالج میں، لیکن اللہ والے تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ سے لو لگتی گئی، غلبہ ذات ہوتا گیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ حافظ صابر علی صابر صاحب نے پروفیسر ہونے کے باوجود پریس کیے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، پھر کیونکہ لوگ آپ کی جوتی اٹھا لیا کرتے تھے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پھر یہ کیا کہ جوتی پہننی بھی چھوڑ دی۔ پھر اتنا غلبہ ذات ہوا کہ صرف شب جمعہ اپنے گھر جایا کرتے تھے، اور پھر جب جمعے کی صبح نماز فجر کے لیے آتے تھے تو پھر اگلی شب جمعہ گھر جایا کرتے تھے۔ بہت کمال شخصیت تھے، اللہ کے ولی تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں کو پروگرام ہم نے کروایا، تو ظاہر ہے ہمارے وہ مہمان تھے، ہم نے ان کا استقبال کرنا چاہا، تو ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگے، تو ہاتھ پکڑ لیے اور آگے سے رو کے کہنے لگے مولانا ہار تے جتیاں نو پائی دینے، میں تے ہار گیا تھا، مینو ہار کا نو پاڑنا ہے۔ کمال آدمی تھے حضرت صاحب، کمال آدمی تھے حضرت صاحب۔ پتر خوب پڑھو، خوب علم حاصل کرو، اللہ آپ کو بہت بڑے عہدے عطا کرے، لیکن کبھی پروڈی نہ ہونا، کبھی متکبر ہونا۔ جیسے جیسے اللہ تمہیں اونچا کرتا جائے، تم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیواں ہوندے جائیے، نیواں، پھر اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ اللہ تمہیں، تو وہ اللہ نے وہ نیواں ہوندا گیا حضرت صاحب، وہ، اور وہ میاں صاحب نے کہا بھی ہے نا، تو ہاں وہ میاں صاحب نے کہا بھی ہے ماشاءاللہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسے ہرن دا مول ہیرا، نہیں ہوئی حضرت صاحب۔ اور یاد رکھنا ہے حضرت، باوقار رہنا ہے حضرت، متکبر اور باوقار میں فرق ہے، باوقار رہنا ہے، متکبر نہیں ہونا کبھی بھی حضرت، نیواں نیواں۔ اور کیونکہ پیار تو آپ سب کو ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، لیکن میرا تو ذرا سردہ اور ہوتا ہے، ہمارا ایک اور بھی تعلق ہے میاں صاحب سے، تو ہمارا دل ذرا اور دھڑکتا ہے ان کے لیے۔ تو پھر وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، وہ ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھنے والے ہیں، تو میں بھی چلو اپنی حاضری پیش کروں گا۔ فرمایا جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ وہ جنہ وڈا کرے تسی اُنہ ہی نکا ہوندے جائیے، وہ پھر اور بڑا کرے گا، وہ پھر اور بڑا، کیونکہ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ حضرت صاحب اس لیے بڑی حضرت صاحب کوشش کریں کہ یہ جو بیماریاں ہم میں ہیں یہ ہمارے بچوں میں نہ آئیں کوئی بھی،
کوشش کریں، ان پہ محنت کریں، یہ ہمارے بچوں میں نہ آئیں، تاکہ ایک اچھے پاکستان کی ابتدا ہو حضرت صاحب، ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف بڑھیں حضرت صاحب۔ ہاں جی، تو وہ یہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی بڑی شدید تھی۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ نومبر شروع ہو گیا اور ابھی تک پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور میں نے خود حضرت 94-95 میں جو نومبر دیکھا ہوا ہے، پنکھوں کا سوال نہیں اٹھتا تھا حضرت، چنگیاں بلیاں ہوتے، کوٹیاں تھی، چادریں لئی ہونی، اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ موسم ہم سے روٹھ گئے ہیں، موسم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، گرمی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، سردی کا دورانیہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ ہے بھی نا، مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے رب کریم، کیسے پتہ چلے کہ تو مخلوق سے راضی ہے اور کیسے پتہ چلے کہ تو مخلوق سے ناراض ہے؟ فرمایا میرے کلیم، دیکھنا جب موسم ٹھیک چل رہے ہیں، بارش وقت پہ آ رہی ہے، گرمی وقت پہ آ رہی ہے، سردی وقت پہ آ رہی ہے، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں۔ جب تو دیکھے کہ حکمران اچھے لوگ ہیں تو میں مخلوق سے راضی ہوں۔ جب تو دیکھے کہ پیسہ سخیوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں۔ تو عرض کی تھی رب کریم پھر ناراضگی دا کہ میں پتہ لگے؟ فرمایا جب موسم ڈسٹرب ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، بارشیں وقت پہ نہ ہوں، جب حکمران گندے لوگ ہوں اور پیسہ کنجوسوں کے پاس ہو، تو سمجھ لینا کہ میں اپنی مخلوق سے راضی۔ حضرت صاحب تینوں نشانیاں بدرجہ اتم موجود ہیں حضرت صاحب، تینوں کھل کے، ایک میں بھی کسر کوئی نہیں ہے، تینوں 100% موجود ہیں۔ موسم ڈسٹرب ہو چکے ہیں حضرت صاحب، ہاں جی، موسم ڈسٹرب، حکمران آپ کے سامنے اور پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے حضرت، جو اینٹ گارے سیمنٹ سریے ٹائل پہ پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جب بات کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی تو آگے سے ایسی دکھ بھری سٹوری سناتے ہیں کہ دل کردہ جڑے میری جیب چلے میں نہیں دے جا، ایسی دکھی سٹوری سناتے ہیں کہ دل کردہ جڑے میرے جیب چلے میں نہیں دے جا میں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا غریب آدمی یہی ہے۔ کیا ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، جی ساڑھے کل پیسے ہے نہیں لیکن اپنے لئی ہے نے، مالکاں لئی نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا تو آپ نے فرمایا بظاہر تو اس وقت کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث میں بظاہر کا لفظ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے لیے بولا ہے، شاید آپ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تھا حضرت، اپنا عثمان دکھانا تھا ان کو حضرت۔ فرمایا میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ اب تو حضرت ہم نے دیواریں بہت اونچی کر لی، ہمیں پتہ ہی نہیں دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی ہے، کچھ مجبوری بھی میں کہوں گا، حالات بھی اس طرح کے بن گئے۔ تو ظاہر ہے وہ جو دور تھا چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، باہر سے گزرنے والے کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ سائل آیا تو اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کی تربیت فرما رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ تو نے رات کو دیے میں بتی موٹی کیوں رکھی، زیادہ تیل لگا ہے، آج ذرا بتی باریک رکھنا تاکہ تیل کم لگے۔ وہ بندہ باہر کھڑا سن رہا ہے، انہیں خیال رہا ہے جو بندہ اپنی بیوی کی اس بات پہ بھی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں رکھی، تیل زیادہ لگ گیا ہے، کتنا کہ تیل زیادہ لگ گیا ہوگا، تو وہ بندہ تجھے کیا دے گا، چل دلا غلط کار آ گئے، یہ چل واپس۔ حضرت عثمان غنی بھی اتنی دیر تشریف لے آئے، بندے کو جاتے دیکھا، پیچھے سے آواز دے کے کہا بھائی آیا ہے تو مل کے تو جا۔ اس نے ساری بات بتائی تو فرمایا واپس کیوں جا رہا ہے، کیوں نہیں تو نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا جی وہ آپ کہہ رہے تھے بتی موٹی تیل زیادہ، میں نے کہا جس بندے کا یہ حال ہے اس نے مجھے کیا دینا۔ تو لکھا ہے ایک اونٹ سامان سے لدا کھڑا تھا ادھر، اور اگر میں اس اونٹ کو چھوٹا کنٹینر کہوں تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس طرح وہ اونٹ کو چھوٹا کنٹینر کھڑا ہے حضرت صاحب۔ آپ نے فرمایا اونٹ کھول اور لے جا۔ وہ حیران رہ گیا اور وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ کیا اور وہ کیا؟ فرمایا بیوی کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ بتی باریک رکھنا کیونکہ اس کا جواب دینا جا کے، اور اس لیے تجھے اتنا دے دیا کہ جا کے اس کا اللہ سے صلہ لینا ہے۔ حضرت صاحب جدہ جواب دینا ہے اتھے ہاتھ ہم نے کھول دی ہوئے ہیں حضرت، اور جس کا کل جا کے اللہ سے بدلہ اور اجر لینا ہے حضرت، وہاں ہم نے اپنے ہاتھ کھینچ رکھے ہیں حضرت۔
اس لیے وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا کہ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ اپنے لئی ککھ تے رب لئی لکھ. ہم الٹ ہو گئے ہیں، اپنے لئی لکھ تے رب لئی ککھ. کوشش فرمائیں حضرت. وہ بارش نہیں برس رہی تھی، اور وہ جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنا کہ حضرت وہ بارش کی دعا فرمائیں. حضرت کبھی یوٹیوب پہ نہ لکھیے گا حافظ صابر علی صابر کی دعا لکھ لیجئے گا، اور اب جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس بابے کو اللہ کو منانے کا گن پتہ تھا. بہت کمال. یہ رمضان شریف میں جو آخری جمعہ ہوا کرتا تھا نا سمبڑیال بھوپال والا میں، حضرت لاکھوں لوگ اس میں صرف حافظ صاحب کی دعا میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے. ایسی حضرت صاحب آنسوؤں والی دعا ہوا کرتی تھی. وہ جو بندہ آئے نا وہ آ کے کہے حافظ صاحب دعا بدل. حافظ صاحب بھی رو رو کے دعا کریں لیکن بارش، کیونکہ اللہ کے دوست تھے، کہیں سے کوئی سگنل کوئی پیغام آ گیا ان کو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے نا وہ مدرسے کا کوئی بچہ بھیجا. میں گھر تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو وہ بچہ کہنے لگا جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے 1000 روپیہ مجھے دے کے کہا ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں. اب یہ بھی ایشو ہے نا ٹھیک ہے. اللہ دیواری اور تے کڑما واری. اللہ کی دفعہ چربی بھی چل جاتی ہے، ہڈی بھی چل جاتی ہے، چچڑے بھی چل جاتے ہیں، لیکن کڑما واری ایک کلاس قسم کا قیمہ ہونا چاہیے. اوہو جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جی وہاں تو پتر، وہاں تو علی اصغر، وہاں تو علی اکبر بھی ہنس کے قربان ہو گئے، اور سانو ایتھے بھی کچھ ہوندا ہے. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم یہ بھی سونے طریقے سے اس کے راستے پہ خرچ کر سکے نہیں. وہ لکھے نا حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کو بندہ آیا اور آ کے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، کیونکہ حضرت یہ روحوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ دلوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں. ان کو کچھ اور دکھائی دیتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا نہیں ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، کس چیز نے اس کو اللہ سے روک رکھا ہے. آپ نے فرمایا تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہے اللہ سب سے بڑا، لیکن تو کم از کم اللہ نو اپنے جیسے سمجھ لیا کر. ظاہر ہے بظاہر بات تھی ہی نہ سمجھ میں آنے والی. وہ بندہ پھٹ پڑا. اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ ان بابوں شابوں کے پاس نہ جایا کرو، یہ کفریہ باتیں کرتے ہیں، اور آج آپ نے ثابت کر دی. او بھائی اللہ بڑا ہے، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کب کہا کہ اللہ نہیں بڑا؟ میں نے کہا اللہ بڑا ہے، لیکن تو نے کہا کہ میں نے کو سبق دو، تو تیرے لیے سبق یہی ہے کہ تو کم از کم اپنے جیسے سمجھ لیا کر. وہ نہیں اس کو بات سمجھ آئی. وہ ہوتے ہوتے کچھ وقت ہو گیا. یہ والا وقت تو تھا نہیں کہ بندہ 1:30-2 بجے بھی سفر کر سکتا ہے. وہ اندھیرا ہو گیا. آپ نے فرمایا بابا غصہ نہ کر، آج رات ادھر ہی گزار، کھانا شانا کھا، صبح چلا جائے. وہ کسی کمرے میں جا کے ٹھہر گیا. آپ نے لانگری کو بلایا. آپ نے فرمایا جی کیا پکا ہے؟ اس نے کہا جی آج گوشت کا سالن بنا ہے. تو فرمایا کل کیا پکا تھا؟ اس نے کہا جی کل ٹینڈے پکے تھے. فرمایا کوئی ٹینڈے شینڈے بھی پڑے ہیں کل والے؟ اس نے کہا ہوں گے. فرمایا وہ جو فلاں مہمان ہے نا، تازہ سالن اور تازہ روٹی بھی بھیجنی ہے، اور باسی سالن اور باسی روٹی بھی بھیجنی، پھر جو میرا اللہ چاہے. وہ جب رات کھانے کا وقت آیا تو وہ برتن کھانے والا اس کو کمرے میں بھیج دیا گیا. اب اس نے کپڑا اٹھایا تو ظاہر فریج کا دور تو تھا نہیں. وہ ٹینڈے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ میں کل والا وہ اسمیل اٹھ رہی تھی. اور جناب جو تازہ پکا تھا وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی پکا ہوں تھوڑی دیر. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا، تازہ سالن بھی اور ساتھ یہ باسی سالن بھی. تو اتنی دیر میں نہ باہر سے آواز پڑی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. تو حضرت صاحب اندر سے بھی تو وہی نکلے گا نا جو ہے. اب اندر ہے ہی توڑی تو پھر توڑی نکلنی ہے حضرت اندر سے. وہ اس کو فیصلہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگی. اس نے باسی سالن باسی روٹی اٹھائی اور اللہ کے نام پہ فقیر کو دے دی. وہ
وہ نظر والا بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے بھلا، جس کو کیا کہا تھا کہ کم از کم تو اللہ نو اپنے ورگا ہی سمجھ میں، بھلا کیا کرتا ہے یہ، اس نے وہ دے دی، تازہ سالن کھایا، تازہ روٹی کھائی، سو گیا۔ صبح فجر کی نماز حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہی پڑھی، پڑھ کے پھر آیا، لو جی پھر میں چلا وہاں تے پھر فرمایا اسی تے کل والی گل تے ہی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے لیکن تو کم از کم اللہ نو اپنے جیسے ہی سمجھ لے۔ وہ پھر لگا بولنے، حضرت کے پاس بھی دلیل تھی، آپ بھی بولے، فرمایا منہ بند رکھ، میں نے تو تجھے کہا تھا اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا، تو نے تو اپنے جیسا بھی کوئی نہیں سمجھا ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور تو نے اللہ کے لیے وہ پسند کر لیا جو تو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، اور کہتا کہ میں اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں، تو نے تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھایا کوئی بھی۔ لیکن حضرت صاحب اب کہاں یہ باتیں، نہ اب وہ خانقاہوں میں یہ رنگ رہے، نہ اب خانقاہوں میں یہ انداز رہے کہ لوگوں کی تربیت کی جاتی، خانقاہوں نے بھی تربیت چھوڑی اور وہ بھی تویز دھاگوں میں پڑ گئے، وہاں بھی اب یہی سلسلے چلتے ہیں۔ وہ کبھی وقت تھا کہ جب وہ تربیت ہوا کرتی تھی حضرت صاحب، ہے نہیں؟ تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ جب بھی اللہ کے لیے کچھ کریں تو سونا کرنا حضرت صاحب، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سونا حضرت صاحب، سونا پیش ہے، کیونکہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، دست بوسی کی، سلام پیش کیا، تو آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آیا ہے، زیارت ہے یا کوئی اور مقصد بھی؟ عرض کی تھی اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی تھی، ہو گئی، لیکن ساتھ آپ کی مبارک روح کو بھی قبض کے ارادے سے آیا ہوں۔ فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا، آپ خلیل اللہ ہیں، تو کہا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا پھر جا کے ساڑھے خلیل نے ساڑھے لوہے بھی کہہ دے کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ساڑھے گلو تو انہوں نے یہ منگے ہی ککھ نہیں ہے، ہم سے تو مانگا ہی کچھ نہیں انہوں نے، ہمیں تو بلکہ الٹا یہ کہا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تجھے ایک دیں گا اسی واپس تینوں 10 کریں گے، اگر اخلاص زیادہ ہوا 70 کریں گے، اور اخلاص زیادہ ہوا 700 گنا کریں گے، اور اخلاص زیادہ ہوا بغیر حساب۔ ہم سے تو مانگا یہ بھی کچھ نہیں ہے، امتحان تو انہوں نے دیے، پتر مانگ لیا، گلے پہ چھریاں چل گئی ہیں حضرت صاحب، وہ جو سلسلہ وہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوا وہ آ کے حضرت امام حسین پہ ختم ہوا، ہم سے تو مانگا ہی کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، مجھے حضرت نے 1000 دے کے کہا ملک صاحب وہ قیمہ لانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں دکان پہ گیا، میں نے کہا 9 ہڈی 9 چھچڑا 9 چربی سونا 1 کلو 1000۔ کہتے میں نے قیمہ لیا، میں آپ صاحب کے پاس آ گیا، کہتے قیمہ مجھ سے لے کے مجھے کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں حضرت۔ کہتے ہیں میں بھی باہر جا کے چھپ گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت قیمے کا کرتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں حضرت مسجد سے باہر نکلے، 2 راستے تھے، ایک مین اور ایک گلیوں والا راستہ۔ کہتے آپ نے گلیوں والے راستے کا انتخاب کیا اور چل پڑے مین اڈے کی طرف۔ کہتے میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اللہ نے اپنے اس ولی کو خبر دے دی کہ پیچھے آنڈے آ جائے۔ کہتے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ملک صاحب جو پھر آنا ہے تو نہ لے آؤ۔ کہتے میں ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہم اڈے پہ پہنچے، اڈے سے ہم آگے کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے جب کھیتوں میں اترے تو آگے جا کے منظر کیا ہے کہ ایک کتیاں نے بچے دے رکھے ہیں، لیکن ہوا کچھ اس طرح ہے کہ شاید کوئی
گاڑی پہ بیٹھا شخص اس ماں کو دیکھ نہیں سکا اور اس کو ہٹ کر گیا اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، کچلی گئی تھی ٹانگیں، تو وہ تو مشکل سے پہنچ گئی بچوں کے پاس، لیکن اب وہ بچوں کے لیے کھانا لینے جا سکتی نہیں تھی، اس لیے وہ ملک صاحب کا بیان ہے کہ وہ رو رہی تھی اور باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، کیونکہ وہ بھی بھوکی تھی، اس لیے دودھ نہیں تھا، پھر بچے بھی بھوکے تھے تو بچے بھی رو رہے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ رو کے کہتی ہو یا اللہ اتنی تیری مخلوق میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایک ماں بھوکی ہے۔ پتر یہ جتنے بچے بیٹھے ہو میرے بچوں، بڑا دھیان رکھنا، بڑا نرم ہونا، دلیر ہونا، بہادر ہونا، بے باک ہونا، نڈر ہونا، لیکن نرم ہونا، اس کو کبھی سخت نہیں ہونے دینا پتر۔ اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرنا، اللہ کو نرم لوگ پسند ہیں، اللہ کے رسول کو نرم لوگ پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں حافظ صاحب بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے، ظاہر ہے رو کے کہہ رہی ہوگی یا اللہ کسی کو نہیں پتا ماں بھوکی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، تو حضرت پھر بارش کدھر سے آئے؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ اور میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں بات کتوں تک نہیں رکی، یہاں تو انسان بھوکے ہیں حضرت صاحب۔ میں قبلہ کا تعلق ماشاءاللہ سیالوی صاحب ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بھئی میں تو کہہ سکتا ہوں فتوے مجھ پہ بڑے لگتے ہیں، لیکن بس مجھ سے نہیں رہا جاتا، یہاں حضرت صاحب انسان بھوکے ہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، صرف اس انتظار میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی 4 جوڑے لے دے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کو اللہ نے اور توفیق دی ہے ایک فریج لے دے، ایک واشنگ مشین لے دے، کوئی تھوڑا سا فرنیچر لے دے اور تھوڑا سا میری بارات کا خرچہ اٹھا لے تو میں اپنے گھر والی ہو جاؤں گا۔ لیکن امت کن کاموں میں پڑی ہے جی؟ 25 عمرے دے ٹکٹ، بھئی 30 عمرے دے ٹکٹ، تے 35 عمرے دے ٹکٹ، تے 40 عمرے دے، کون ان کو سمجھائے حضرت صاحب، کون ان کو بتائے؟ اللہ کے بندو، یہ جس کے لیے مالک نے لکھا ہے مالک کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا اس کے لیے، نہ اس کی ٹینشن لو۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے حضرت صاحب، کہیں قرآن کہہ رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہیں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہیں قرآن کہہ رہا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور وہ قربان جاؤں جی اہل بیت اطہار، شانوں والے، بڑے لوگ، بڑی باتیں، کیسا پسند آیا اہل بیت اطہار کا یہ انداز، قرآن بن گیا ان کا انداز کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضور کی اہل بیت روزے سے ہیں حضرت، افطار کا وقت آیا، ایک مسکین آ گیا، افطاری اٹھا کے اس کو دے دی، پھر اگلے دن روزے سے ہیں، افطار کا وقت آیا، یتیم آ گیا، ساری افطاری، پھر روزے سے اہل بیت اطہار 3 دن گزر گئے ہیں، پانی سے رکھ رہے ہیں، پانی سے کھول رہے ہیں، افطاری کے لیے کچھ کھانے لگے، پھر جناب کثیر آ گیا، پھر اٹھا کے اہل بیت اطہار نے اس کو نواز دیا۔ اتنا اہل بیت اطہار کا انداز پسند آیا، قرآن بن گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اتنے حالات خراب ہیں حضرت، بل کے پیسے نہیں ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، بل کے پیسے نہیں ہیں، ہاتھ میں 10,000 بل پکڑ کے لوگ چلتی ٹرین کے آگے کود رہے ہیں حضرت، کرانے والے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں حضرت، بندہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ نہر میں کود گیا حضرت، پتہ نہیں حضرت کیا بنے گا اور ہم چل کس طرف پڑے ہیں حضرت صاحب۔ اور یہ حضرت صاحب یاد رکھیے گا، علماء ہیں، حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ پوچھیں گے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا نہیں، اور حضرت یاد رکھ اس میں ایک نکتہ ہے، یہ پتہ کس سے پوچھا جانا ہے؟ جڑا کلمے چ بھی پاس، نماز میں بھی پاس، حج میں بھی پاس، روزے میں بھی پاس، زکوٰۃ میں بھی پاس، یہ جو سب کچھ پاس کر چکا ہے نا، یہ اس سے بات ہونی ہے۔ جس نے نماز سے پاس نہیں ہونا اس سے تو بات ہی نہیں ہونی، جس نے زکوٰۃ میں پاس نہیں ہونا اس سے تو یہ بات ہی نہیں ہونی، جس نے حج میں پاس نہیں ہونا اس سے تو یہ بات ہی نہیں ہونی ہے۔ وہ تو جیسے ہی زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں پورا اترے گا، جاؤ لے جاؤ اس کو جہنم میں جاؤ،
جو نماز میں پورا نہیں ہوگا اس سے تو یہ بات ہی بات تو اس سے ہونی ہے جو نماز میں بھی پاس، جو روزے میں بھی پاس، جو حج میں بھی پاس، جو زکوٰۃ میں بھی، سب کلیئر ہو گیا جی، سب ٹھیک تھا، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی، سب، اس سے پھر بات ہونی ہے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، بندے میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، بندے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے لباس ہی نہیں دیا، تو بندہ آگے سے عرض کرے گا جو مفہوم ہے، یا اللہ یہ تو سارا کچھ میں تیرا دیا یوز کرتا تھا، تو تو وجود سے پاک تھا کہ تو بیمار ہوتا، تیرا تو وجود ہی نہیں کہ تجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی، سنتم ولا نوم تیری شان تھی، تجھے کھانے کی کب حاجت تھی، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون تیری شان تھی، تو پھر اس کو آگے سے کہا جائے گا وہ تیرا فلاں محلے دار بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو ایسے تھا جیسے میری تیمار، وہ فلاں بھوکا تھا اس کو کھانا کھلاتا وہ ایسے تھا جیسے، لیکن پائی پنجی پنجی عمریں اندے ٹکٹ نہیں، کیا بندہ کہہ سکتا ہے، چپ کر کے بس بول پڑتا ہوں، پھر بڑا بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر کومنٹس، پھر فون میں پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بھی دیتے ہیں، تڑیاں دھمکیاں بھی دیندے نے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں، میں چل تو ایڈا کرن والا تینوں میں ویکھاں گا جدن تو کریں گا، تو وہ آہو جی اللہ ایتھے تے خالی گجر نہیں مان تو گجر حضرت علی دا منن والا ہوئے جی ایتھے تے خالی گجر نہیں مان ہاں جی پھر گجر حضرت علی دا منن والا ہوئے انہوں کادی پرواہ ہے، دلیریاں ہی وکریاں ملدیاں نے، وہ پھر جڑی ذوالفقار دی کرنٹ آنی شروع ہو جاندی ہے تے جدیاں رگاں چ ذوالفقار دی کرنٹ دوڑدی ہوئے انہوں کدی پرواہ ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی سارا دن ساری رات انہی سڑکوں پہ بغیر گن مینوں کہ میں گھومتا ہوں، رات کو بھی ہم جس راستے سے آئے ہیں وہ بس آپس میں کچھ نہیں ہو سکا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت جڑے رستے آئے ہو یہ رستہ خطرناک سی، میں علی دیاں ملنگاں نوں شوق ہی خطرناک رستیاں تے جان دا ہے، علی دیاں ملنگاں نوں مزہ آندا ہے خطرناک رستیاں تے جا کے، سائیں حضرت صاحب جدن مرضی ہوئے گی ہس کے جان پیش کریں گے جی، ہے ہی سائیاں دی ہے جی، تے جنی دیر میرے سائیاں دی مرضی ہے نہیں حضرت صاحب میرا کوئی قوال نہیں پڑ سکتا ہے، منوں انہاں دا کی ڈر پا رہے حضرت صاحب، باقی اللہ کسی بڑے جملے سے محفوظ رکھے، یہ ان کے مان پہ، میں تو بہت ڈرپوک اور کمزور سا آدمی ہوں، لیکن جو پھر پیچھے میں ویکھنا وا نا کہ مونڈے تے ہاتھ ہونا دا پھر میرے نال بہتا دلیر بھی کوئی نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ چوک لیں تو پھر میرے نال بہتا ڈرپوک بھی کوئی نہیں ہے جی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے میں اتنا ڈرپوک، وہ سیالکوٹ جہاں میرا گھر ہے نا تو وہ گھر سے باہر نکلتے نا وہ قبرستان تھا حضرت، تو رمضان کی سحری میں وہ دہی لینے کے لیے میں نے جانا ہوتا تھا، بڑا اوکھا کام تھا، میں اتنا ڈرپوک ہوں حضرت صاحب، لیکن جب ان کا دستے مبارک پیچھے دیکھتا ہوں تو پھر ساڈے نال وہ تا دلیر بھی کوئی نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سائیوں نے سنبھال رکھا ہے، تو اللہ غرور و تکبر سے بچائے، تو ٹھیک ہے جب بندہ پھر اس راستے پہ آتا ہے تو پتر بڑا دھیان رکھنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صاحب نے نا وہ کیمے کا شاپر اوپن کیا اور وہ اس کو صرف اوپن نہیں کیا، نرم دل لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو اتنا فولڈ کیا کہ اس کی پلیٹ بنا ڈالی تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو، کوئی اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں بیچاری کب کی بھوکی تھی، وہ کیمے پہ ٹوٹ پڑی حضرت، اس نے کیمہ کھایا، کیمہ کھا کے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا آواز نکالی، تو میرے خیال میں آواز یہی ہوگی چل ربا معاف کر دے، چل سارے تو نہیں کسی ایک نو خیال آیا معاف کر دے، پا دے بارش، میرے اتھرو ہی سن جدی وجہ نہ بارش نہیں سی آن ڈی، معاف کر دیں، وہ ملک صاحب کا بیان ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کہتے جب ہم آئے اتنی گرمی تھی کہ ہم اپنے پسینے میں بھیگے ہوئے آئے، لیکن جب اس اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا کے واپس لوٹے تو پھر اتنی باران رحمت برسی کہ ہم باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا نہیں۔ حضرت امام غزالی حضرت بہت بڑا قد کاٹ ہے آپ کا، کوئی چھوٹا نام نہیں، جن کو کہنے والوں نے حجت الاسلام کہا، حضرت اتنا بڑا نام امام غزالی، محمد بن محمد غزالی، چھوٹا نام نہیں، روز مائے غزالی نہیں پیدا کرتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا،
امام غزالی کے لیے لکھا ہے کہ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے غزالی تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا اور میں نے لکھتے لکھتے قلم کو دوات میں رکھا اور اپنی عبارت کو دیکھا۔ کہتے ہیں جب میں دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھا کہ قلم پہ ایک جگہ تھوڑی سی سیاہی لگی تھی اور ایک مکھی قلم پہ بیٹھی اس سیاہی کو چوس رہی تھی۔ آپ فرماتے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ اگر اٹھاؤں گا تو یہ کہیں بھوکی نہ اڑ جائے۔ میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے اڑے۔ آپ فرماتے ہیں اس انتظار کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس وقت حضرت میرے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت پیار کی ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ حضرت پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں حضرت۔ عدم برداشت، حسد، کینہ، بغض، توبہ توبہ توبہ۔ یہ تو شکر کرو حضرت ہمیں ایک دوسرے کے سینے دکھائی نہیں دیتے، نہیں تو حضرت کوئی کسی کو پاس نہ بٹھائے۔ ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنے میل ہیں، اتنے غصے ہیں حضرت صاحب۔ ہاں جی، میں سیالکوٹ میں قبلہ سر بریگیڈیئر صاحب اگر کبھی گئے ہوں یا آپ میں سے کبھی کو گیا ہو تو سیالکوٹ میں جو کینٹ کی مین انٹرس ہے، جو وزیر آباد روڈ، پھر اگو کی، پھر چائنا چونک، پھر سیدھی جو انٹر ہوتی ہے جا کے نا، راستے ویسے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ میں اس راستے کو بہت کم یوز کرتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا جذباتی اور حساس آدمی ہوں۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ حضرت اگر اس راستے سے کینٹ میں انٹری کریں نا تو کینٹ انٹر ہوتے ہی بالکل سٹارٹ میں سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر حضرت۔ تو میں پھر جب وہ 32 دیکھتا ہوں تو پھر مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی سلیمان وہ تجھ سے صرف 32 کلومیٹر دور تھے اور تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تیرا غصہ ان کے کام نہیں آیا، تیرے ڈنڈ ان کے کام نہیں آئے، تیرا 5 فٹ 11 انچ کا قد ان کے کام نہیں آیا، تیری بندوقیں تیری گولیاں ان کے کام نہیں آئے، کیونکہ یہ سارا کچھ تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ غصہ بھی جب کرتے ہیں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، ڈنڈ بھی جب دکھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں۔ حالانکہ اقبال دعائیاں دیتا رہا۔ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر۔ وہ غصے ایک دوسرے کو نہیں دکھانے ہیں، ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے پہ پردے ڈالنے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امت ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ وہ یار ایک نہیں کئی وجوہات ہمارے پاس موجود ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے، لیکن نفرت کا بازار گرم ہے۔ غصے ایک دوسرے لئی، گولیاں ایک دوسرے لئی، گریبان ہم نے ایک دوسرے کے پکڑ رکھے ہیں، اور صرف 32 کلومیٹر دور تھے حضرت مجھ سے۔ میرا غصہ، میرا قد ان کے کام آیا نہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جن کے پکڑنے تھے پکڑے کوئی نہیں، جن پہ غصہ کرنا تھا کیے کوئی نہیں، جن کو گولیاں بندوقیں دکھانی تھی دکھائیں کوئی نہیں، یہ تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر۔ اور کتنے نر، لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے پہلا کیس، پہلا معاملہ جو صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا وہ کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں، اے ابو بکر کا کیا حال ہے۔ ابو بکر کا تو ایک لمحہ ان کے بغیر نہیں گزرا کرتا تھا۔ ابو بکر سفر میں خادم، ابو بکر خضر میں خادم، ابو بکر غار میں خادم، ابو بکر بدر میں ساتھ، ابو بکر احد میں ساتھ، حنین میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، تبوک میں ساتھ۔ ابو بکر کا تو ایک لمحہ ان کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تجھے کیا بتاؤں
ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی بہن کوئی نہیں ہے، میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر گئے، ٹھیک ہے جی، اور گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے، اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بازار میں بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان سے دودھ نکل سکتا نہیں، دادی بوڑھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اندھی ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں، رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ دن میں 2 بار ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں حضرت ہم کون سے اسلام پہ ہیں حضرت؟ میں تو اکثر پوچھتا ہوں پتہ نہیں ہم کون سے اسلام پہ ہیں حضرت؟ یہ ہم نے کدھر سے یہ والا اسلام لے لیا جس میں نفرتیں ہیں، جس میں غصے ہیں، جس میں کینہ ہے، جس میں تکبر ہے حضرت۔ حضور کا اسلام تو ایسا نہیں تھا حضرت، حضور کی اہل بیت تو ایسی نہیں تھی، حضور کے اصحاب تو ایسے نہیں تھے، غوث اعظم ایسے نہیں تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے نہیں تھے، حضرت خواجہ غلام فرید ایسے نہیں تھے۔ وہ لکھا ہے کتابوں میں جی، وہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی، عقیدت رکھتی تھی عیسائی پہلے آپ کھائیں تاکہ برکت آئے تو پھر میں اپنے بچوں کو دوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے وہ پکوڑا اٹھایا اور پکوڑا کھا لیا، وہ خوش خوش بقیہ پکوڑے لے کے چلی گئی کہ اب اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ وہ خادم پاس تھا، اس نے عرض کی حضور ہے تو بے ادبی، کیونکہ یہ مسائل آپ ہی سے ہم نے پڑھے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ فقہ کی روح سے اگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ روزے سے ہیں تو ایک پکوڑا نہیں آپ سارے بھی کھا جائیں تو آپ پھر بھی روزے سے ہیں۔ تو میرے خیال سے میرے شیخ کو یاد نہیں رہا کہ آج آپ روزے سے تھے، تو آپ نے پکوڑا تو کھا لیا ہے، لیکن میں مسئلہ عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ آپ کو یاد نہیں تھا تو آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو عرض کی حضور پھر ہندو عورت کے لیے روزہ توڑ دیا؟ فرمایا روزے کی تو کل قضا کر لیں گے، دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کیا کرنا تھا؟ دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کیا کرنا تھا؟ ہمارے بڑے تو اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے کہا جی اللہ کے رسول 2 بار ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، اس قدر اپنے آقا یاد آئے، وہ رو کے اس بچی کو کیا کہا، تو دل نہ چھوٹا کر، میرے محبوب کا وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ اس لیے پتر کالا نیلا پیلا ہرا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں، رحم کرو، محبت کرو، پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ، جی۔ اور اگر لڑائی بھی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے باغی ہوا اس سے کھل کے لڑائی، حضور کی ختم نبوت سے باغی ہوا اودے نال کھل کے لڑائی، کوئی نہیں اسی نہ ہاتھ میں لانا ہے نہ اودے نال اسی پانی پینا ہے۔ جو حضور کی اہل بیت اطہار کے لیے تھوڑا سا بھی ماڑا بولے سوچے کھل کے لڑائی پائی اس سے، جو حضور کے صحابہ کے لیے تھوڑا سا بھی ماڑا سوچے بولے ہماری کھل کے لڑائی اس سے، لیکن لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے نہیں جی۔ اتھے حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وہ لکھا ہے نا جی کتابوں میں کہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے۔ حالا حضرت میں اکثر سوچتا ہوں وہ یار وہ کیڑا یہودی سی جڑا اینی دیر حضرت علی نہ لڑ گیا، باقی تو حضرت علی سے لڑ ہی کوئی نہیں سکتا حضرت۔ پتہ نہیں حضرت کیا میرے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل تھا۔ حضرت صاحب لوہے پہ پڑتی تھی، لوہے کو پھاڑ دیا کرتی تھی۔ وہ آپ نے دیکھا نا کبھی وہ دکان پہ، وہ ویلڈنگ کی دکان پہ یا ویسے کسی وہ لوہا کاٹتے ہوئے، پتہ ہے وہ گرینڈر چلتا ہے تو کتنی آواز آتی ہے،
وہ آگ نکلتی ہے لیکن قربان جاؤں جی، نہ آواز آتی تھی نہ آگ نکلتی تھی، لیکن لوہا پھاڑ دیتی تھی وہ تلوار۔ پتہ نہیں میرے مولا مشکل کشا، میرے مولا مرتضیٰ کی تلوار میں کیا فضل رکھا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنا۔ وہ مرحب جب لڑنے کے لیے آیا تھا صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی پورے کا پورا لوہے میں پیک تھا حضرت، آگے لگایا میں یہ میں وہ۔ حضرت علی پاک نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور بس پھر اتنی بات ہوئی اور وہ تلوار چلی۔ سر پہ اس نے لوہے کا ٹوپا پہن رکھا تھا حضرت، ٹوپا پھٹ گیا حضرت صاحب، تلوار کاٹتی ہوئی آئی۔ آگے اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، لوہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس تلوار نے مرحب کو بھی کاٹ ڈالا، ساتھ لوہا بھی کاٹ ڈالا۔ آدھا مرحب وہ پڑا ہے، آدھا مرحب وہ پڑا ہے۔ قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں کے۔ وہ یہودی سے لڑائی ہے، گرا لیا نیچے، ذوالفقار ہوا میں لہرائی۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردن تن سے جدا ہوتی، اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی ہے، تھوکا آپ کے چہرے پہ۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے سینے سے، فرمایا جا چلا جا۔ عرض کرتا ہے اتنی لڑائی کے بعد آپ نے گرایا ہے تو اب کہہ رہے ہیں جا چلا جا، اتارو گردن۔ فرمایا اب تجھے کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا وجہ؟ فرمایا پہلے تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی۔ اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، جا اٹھ کے ٹر جا۔ یہ ہے سارے حضرت علی پاک دے منن والے ہو، لیکن پتہ نہیں کدے منن والے ہو سارے۔ حضرت علی پاک کا تو طریقہ یہ نہیں تھا، اس لیے صاحب محبت پیار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف میرے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے، صرف ضرورت ہے کہ یہاں مزاج پہ، یہاں انداز پہ، یہاں اخلاق پہ محنت کی جائے۔ وہ لوگ بہت آگے گزر گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ حضرت کچھ سوچ ہی نہیں دی گئی حضرت۔ مرسڈیز ادھر، اوڈی ادھر، بی ایم ڈبلیو ادھر، لمبرگینی ادھر، فراری ادھر، بگاٹی ادھر، سونی ادھر، پیناسونک ادھر، تے ساڈے کل کی فراڈ کرن دے نویں نویں طریقے، سارا کچھ ادھر چلا گیا۔ اب ضرورت ہے کہ حضرت ان پہ محنت کی جائے۔ یہ میرا کل بیٹھا ہے، ان کے اندر یہ سوچ ڈالی جائے، پتر ٹھیک ہے ایپل اسی نہیں بنا سکے، بنانا خیر سانو چاہیے سی، نہیں بنا سکے، لیکن پتر محنت کرنا، ارادہ کرنا کہ کچھ تخلیق کروں گا، میں کچھ بناؤں گا کہ جس کو گورا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہے میڈ ان پاکستان۔ دیکھیں نا حضرت، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑی باتیں نا پھر مجھے ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ حضرت صاحب ساری ٹیکنالوجی خود کر رہے ہیں، ساڈے کو کی بنوان ڈے نے، چلو میں ان کچھ کہنا نہیں، پھر انڈسٹری والے غصہ کر جائیں گے۔ ساری ٹیکنالوجی خود بنا رہے ہیں، ساڈے کو بنا دے پہ کچے بنانا صحیح ہے حضرت صاحب۔ اور یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں بنا سکتے، جنہوں نے حضرت اوڈی بنا لی ان کے لیے یہ کچے بنانا اوکھا کام، لیکن انہوں نے کہا تسی بناؤ اسی بناؤ گے۔ اللہ حضرت صاحب جتنی ٹیکنالوجی ہے بنیاد ہم نے رکھی۔ جابر بن حیان ابن الحسم البیرونی کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ زمین کا قطر کتنا ہے، کتنی گولائی ہے زمین کی؟ کوئی اس کے پاس ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ذہین آدمی تھا، حکیم تھا، دانشور تھا، فلسفی تھا حضرت۔ ابتدا ہم نے کی تھی، لیکن پھر آگے حضرت ہم کدھر پڑ گئے؟ ہم پڑ گئے تاج محل کی طرف، ہم پڑ گئے ہرن منار کی طرف، ہم نے کتے دوڑانے شروع کر دیے، ہم نے بھیلوں کی دوڑیں لگوانی شروع کر دی، ہم نے کبوتر بازی شروع کر دی، ہم نے جو ہے نا وہ ککڑ لڑوانے شروع کر دی حضرت صاحب، ہم نے علم چھوڑ دیا، ہم نے ریسرچ چھوڑ دی۔ وہ اقبال جب یورپ گئے اور ان کی لائبریریاں دیکھیں تو اقبال چیخ اٹھے اور چیخ کے کہا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ وہ یار وہ تو نہاتے نہیں تھے کتنے کتنے دن، بتاؤ اپنے بچوں کو کہ ان کا کیا حال تھا۔ کون ہے پرفیوم کا موجد؟ وہی ہیں حضرت۔ کیوں پرفیوم نکالا؟ کیونکہ نہاتے ہی نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا زندگی ہوتی کیا ہے حضرت۔ یہ تو میرا مذہب تھا، الطہور شطر الایمان۔ حضرت لے گئے حضرت صاحب سارا کچھ اٹھا کے، غزالی لے گئے، رومی لے گئے، جامی لے گئے، البیرونی لے گئے، مجدد لے گئے حضرت اٹھا کے، کھول کھول کے حضرت کہاں سے کہاں چلے گئے حضرت۔ اور ہم آج بھی یہاں بیٹھے صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ فراڈ کیویں کرنا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے،
وہ ٹیکنالوجی میں اس لیول تک جا چکے ہیں حضرت. آپ کا بیبی دنیا میں آنے والا ہے, آپ پہلے انتخاب کر سکتے ہیں کہ میرے بیبی کی آنکھوں کا کلر کون سا ہوگا حضرت. آپ پہلے انتخاب کر سکتے ہیں کہ میرے بیبی کے بالوں کا کلر کون سا ہوگا حضرت. آپ پہلے انتخاب کر سکتے ہیں کہ میرے بیبی کے بال سیدھے ہوں گے یا گھنگریالے ہوں گے حضرت. وہ اس لیے اب ضرورت ہے حضرت کہ ہم ان بچوں پہ محنت کریں حضرت, اور ان کو کہیں کہ پتر 80 نئی مرسڈیز اوڈی بنا سکے, لیکن کارخانہ قدرت میں ابھی بھی بڑا کچھ ہے. صرف تم بنانے کا ارادہ کرو, اللہ تم سے کچھ اس سے آگے والی چیز بنائے گا. صرف محنت کی ضرورت. اقبال رویا تھا, اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ہے ہی نہیں کو ذہن ہی نہیں ہمارا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں حضرت صاحب. بے حس قوم ہے حضرت. وقت ہے حضرت صاحب بہو اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ پتر صدا پاکستان ایسا نہیں تھا, صدا پی آئی اے ایسی نہیں تھی. بیٹا ایک وقت تھا ہم نے جاپان کو قرضہ دیا تھا, ایک وقت تھا جب ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا, ایک وقت تھا جب ہم نے چائنا کو قرضہ دیا تھا. ہم اتنے سٹیبل تھے, ہم بالکل سیدھے جا رہے تھے, ہماری گاڑی ٹریک پہ تھی, ہماری سپیڈ بالکل ٹھیک تھی. ضرورت ہے کہ آج ان بچوں کو بتایا جائے کہ ایمریٹس جو اس وقت دنیا کی 1 نمبر ایئر لائن ہے, ان لولو لنگڑوں کو ہم نے چلنا سکھایا. ان کو ٹرین ہمارے پائلٹ کر کے آئے تھے, لیکن ایمریٹس کہاں چلی گئی اور پی آئی اے کی پونگی بول گئی. ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ آج اٹھو پتر. دیکھو نا حضرت صاحب, پاکستان کا حال بالکل کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے اس بکرے کی طرح ہے کہ جس کی کھال تو اتار لی گئی ہے, اور اب کسائی اعلان کر رہا آؤ بھائی جس نے گردن لینی ہے, آؤ بھائی جس نے سینہ لینا ہے, آؤ بھائی جس نے ارکی لینی ہے, آؤ بھائی جس نے پٹھ لینی ہے, آؤ بھائی جس نے کروڑے لینے ہیں, آؤ بھائی جس نے کلیجی لینی ہے حضرت. اور ہم 25 کروڑ پاکستانی پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں حضرت. کبھی سننے کو خبر ملتی ہے کہ جی آج اسلام آباد والا ایئرپورٹ بک گیا اور ترکی نے خرید لیا. کبھی خبر ملتی ہے کہ جناب کراچی والا ایئرپورٹ بک گیا, فلاں نے خرید لیا. کبھی خبر ملتی ہے لاہور کا یہ بک گیا. اٹھو پتر اب اور محنت کرو, اپنی غلطیوں کی رب سے معافی مانگو اور ان پہ محنت کر دو حضرت. ان پہ ہو سکتا ہے کل ان میں کوئی بیٹھا ہو حضرت ایسا جو کل ہمارا دن, لیکن بات وہی ہے کہ محنت حضرت. خدا کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ماشاءاللہ سر نے بڑا سونا تربیتی ماحول بنا رکھا ہے. اس طرح بچوں کا با جماعت فجر پڑھنا اور پھر تلاوت قرآن کریم ہونا, تو مجھے امید ہے کہ حضرت یہ تو بڑے دیوے بلن گے. ہاں انشاءاللہ. مجھے جب سر نے بتایا تو میں کہہ جی میں آؤں گا انشاءاللہ, تو مجھے واقعتاً بڑی خوشی ہوئی. حالا میں جیسے میں نے کہا نا کہ وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بچوں کے لیول پہ بھی آ کے کچھ بولنے کی کوشش کروں, کیونکہ عادت ہے گئی یہ پکیاں اٹا پنن دی حضرت. یہ جو پھول ہیں تو ذرا نہیں مجھ سے ان کے لیول پہ آ کے بولا گیا, وہ عادت ہے نا پڑ گئی ہے. ظاہر ہے سارا دن حضرت روڑے اٹاں پتھر یہی پندے رہنے اسی سارے حضرت. تو یہ تو ظاہر ہے پھول ہیں, ان کی تربیت کے لیے کوئی انداز تھوڑا اور ہونا چاہیے. تو وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے کچھ چکر لگتا رہے, بچوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھوں, کوئی قرآن پاک کی آیت جو ان بچوں کو سمجھ آئے اور جس کی ابھی ان کو ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو گفتگو میں نے کی یہ ابھی ان والی یہ تاڑے میرے علی حضرت ان والا معاملہ اور ہے, لیکن انشاءاللہ میں جو بولا میرا اللہ جانتا ہے, میں خلوص سے بولا, ضائع نہیں جائے گا. میرے اس بولنے نے بھی ان کے دلوں پہ دستک دی ہوگی ضرور. باقی حضرت اسی ان خود نو بدلیے اور اہی تربیت حضرت صاحب اپنے بچوں پہ محنت کرو. ساری در کر رہے ہیں, اللہ سر کی محنت کو قبول کرے, ٹھیک ہے, اسی بھی کریے. میں بس آخری بات وہ جو گفتگو تھی پھر انشاءاللہ کبھی وہ جوڑاں گے تار کٹن والی نہیں, ٹھیک ہے, پتہ بھی نہیں لگا اور ہم 1 گھنٹے سے اوپر جا چکے ہیں حضرت. وہ عمر بن عبدالعزیز حضرت جن کو تاریخ نے عمر ثانی کہا, جن کے دور نے ایک دفعہ خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. تھے وہ 2.5 سال ہی حضرت, لیکن کمال کے 2.5 سال تھے حضرت. وہ لکھا ہے کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ وہاں سے یہاں تک کیسے آئے, عمر سے عمر ثانی کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے استاد
اور میرے والد کی محنت کا نتیجہ، یہ اسپیشل بچوں کے لیے۔ میرے سر جی والد بہت سخت تھے، پتا ہے گجر کچھ میں تھا اکیلا کہ وہ کیونکہ شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اس لیے مجھے یہاں سے لے کر آپ کی مسجد کے دروازے تک بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ فیملی بھی اس طرح کا تھا، لڑائیاں جھگڑے مار کٹائی، 2 چاچے وہ اسی میں ضائع ہو گئے حضرت میرے، وہ لڑائیاں شڑائیاں ہی رہی ہیں حضرت، ہاں جی وہ بس وہ کچھ پہلے نہیں تھا مان، باقی فلم انڈسٹری نے میری برادری کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت۔ اس طرح کے سانگ اور اس طرح کی موویاں بنائیں کہ میری برادری کا بیڑا روڑ دیا انہوں نے حضرت، تو وہ پھر اثر تھا پورا حضرت۔ تو میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سے محفوظ رہوں۔ اللہ اس وقت مجھے بڑا غصہ لگتا تھا، یار منو کیویں دابا مل گیا، انہوں مینوں مارن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر ویلے کٹ پی رہی ہے۔ لیکن بیٹا یہ جتنے بچے بیٹھے ہو پتر، آج دیکھو میرے والد کی وہ مار، میرے والد کی وہ سختی مجھے کہاں لے گئی ہے۔ اس لیے کبھی اپنے ٹیچر، اپنے امی ابو کبھی نہیں، یہ آپ کو بنائے گی مار، بہت مار کھائی ہے حضرت صاحب میں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے والد اور میرے استاد۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے حضرت جناب سیدنا صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کہتے میں مسجد نبوی میں ان سے پڑھا کرتا تھا، اور کہتے اس وقت میرے والد مصر کے گورنر تھے عبدالعزیز رحمۃ اللہ، کہتے میں گورنر کا پتر تھا۔ تو کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ظہر کی جماعت ہو چکی تھی، اور استاد محترم دعا سے فارغ ہوئے اور انہوں نے مجھے مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے بھی ظہر پڑھی، آپ نے بھی سنتیں مسنون اعمال ادا کیے، اور مجھے بلا کے کہا اوے عمر آج تیری جماعت کیوں رہ گئی ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کی استاد محترم میں نے جب وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد میں نے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے۔ تو اللہ میرے والد صاحب بھی وال رکھن، حالانکہ میں کیڈر کالج میں نہیں تھا لیکن جامد میری فوجیاں نہیں ہوتی تھی، میں کیڈر کالج میں تو نہیں تھا لیکن مشین اس سنگی بیلی پف بنائی پھر دے سن، صحیح کہنے ہیں یا اللہ کیویں دبا ہے ایڈے میرے، یہ دیکھیں نا ابھی 41 میری ایج ہے لیکن ابھی بال ماشاءاللہ۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس ایج میں جو 12-13 سال کی تھی کتنے بال ہوں گے میرے حضرت، وہ سنگیاں بیلیاں حضرت انج کرنا تو مینوں غصہ چڑھنا یار میرا کس طرح دا ابو ہے، میں انج بھی نہیں کر سکتا، وال ہی نہیں چڑھتا میرے سر تے کوئی۔ لیکن پتر یاد رکھنا یہ جتنے میرے بچے کاکے بیٹھے ہو، اللہ پتر برے وہ جتنے بھی انج والے سن وہ بس انجی نے، میرے والد دا او رنگ مینوں کچھ بنا گیا پتر۔ وہ غصہ مجھے بڑا لگتا تھا کہ یار ہے کس طرح دا کلا کلا پتر کی پف انہیں بنایا دا یار، تو میرے سر تے آئی کک نہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سیالکوٹ میں جو میری کٹنگ کرتے تھے نا ان کا نام تھا عاشق نائی، تو میں ایک دن ان کو کہا میں چاچا جی خدا دا واسطہ کو چھڑ تھوڑے سارے، مجھے کہتے رہے تیرے ابے کو کنے گالا کھاڑی ہے، ایسے نہیں مشین ہی پھرنی سیڈ کو بالکل ہی تے تھوڑے سارے نے۔ تو وہ اس وقت بڑا غصہ لگتا تھا کہ یار ویکھو سارے نے وال رکھے نے تے اج پتر انہاں والاں دا کوئی حال نہیں، لیکن وہ میرے والد صاحب کی فوجی کٹنگ مجھے کیا سے کیا بنا گئی ہے۔ بڑی محنت کی انہوں نے مجھ پہ حضرت، بالکل ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے بڑی، اور ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے صاحب، اس وقت بڑا غصہ لگتا تھا۔ میں پتہ نہیں اب یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، چلو نہیں مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں جماعت رہ گئی، کہتے میں نے کہا جی وہ وال سونے لگے اور میں اپنے بالوں میں کھو گیا تو بس جماعت رہ گئی، اور میں چلا جا کاتب کو بلایا، آپ کے والد کو خط لکھا السلام علیکم کے بعد آج عمر کی جماعت بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے رہ گئی، سزا کا تعین آپ کریں گے کہ میں کروں گا۔ خط گورنر کے پاس گیا، حضرت عبدالعزیز کو تاڑے میرے ورگا پیو نہیں سی ہے، وہ بھی پیو چاہتا ہی کہ میرا پتر کچھ بنے،
اس نے آگے سے یہ خط نہیں لکھا مولوی کو اللہ دا خوف کھا پڑھتے لئی سنا کیوں پیچھے بہ گئے ہیں. آپ نے ایک خط لکھا آپ کے شکریہ کے لیے کہ اللہ کا میں کیسے شکر ادا کروں، اللہ نے میرے بیٹے کو ایسا استاد دیا ہے. اور دوجا خط یہ لکھا کیونکہ آج اس کی ظہر کی جماعت رہ گئی بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دی جائے تاکہ نہ رہیں بال، نہ چلے کنگھی اور نہ چھوٹے نماز. اس لیے پتر یہ جنہیں میرے بچے بیٹھے ہو میں انشاءاللہ آتا رہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں پھر آپ کے لیول پہ آؤں گا اور تاکہ آپ سے باتیں ہوا کریں. یہ آپ کو شاید برا لگے کہ دیکھو جی سارے نے وال رکھے نے، تو انشاءاللہ پتر یہ اللہ کے فضل سے یہ رنگ پھر اپنا رنگ دکھائے گا، یہ سختی اپنا رنگ دکھائے گی، یہ فجر میں آپ کا اٹھنا اپنا رنگ دکھائے گا، یہ سر کی محنت، یہ سر کی توجہ، یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں سر کی سٹرگل، یہ جو یہاں کی سختیاں ہیں یہ پھر انشاءاللہ اپنا رنگ دکھائیں گی. جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کہے وہ بھی ہم پہ کرم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ کوشش کاوش قبول فرما، سردی محبت، سردی لگن، سردی تڑپ اللہ نو قبول فرما، اور ایسے ادارے نو خوب رونقاں اور بہاراں عطا فرما. اللہ جڑا جڑا اتھوں نکلے اللہ جتھے جتھے جائے اللہ روشنی کرے جا کے، وہ جتھے جتھے جائے یا اللہ روشنی کرے. جڑا جڑا بچہ اتھوں پڑھ کے نکلے انہوں اقبال دے اس شیر دا مصداق بنا دے. یا اللہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یا اللہ سردی محنت نو قبول فرما، نکلنا لے ہر بچے نو اقبال دے اس شیر دا مصداق بنائی. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یا اللہ پھر جو اپنے تے اینا تے کوشش کی تھی اللہ سانو نرم کر دے، اور جدو گل تیرے اور تیرے سونے محبوب تھی اور دین دیا ہے پھر سانو خوب سخت کر دے. یا اللہ رحم فرما، فضل فرما، خشوع خضوع توجہ نال ذکر کرن والا اور نماز پڑھن والا بنا دے. یا اللہ یا اللہ اس دل دا تعلق تیرے اور تیرے محبوب نال جڑ جائے. یا اللہ خوب خیر فرما، خوب فضل فرما. جتنے اساتذہ ٹیچر رہتے پڑھا رہے ہیں سب دی خیر، سب نو اور جوش و جذبہ عطا فرما. اور انہاں بچیاں دے سینیاں چ یا اللہ ملک دی اس حالت دے حوالے نال ایک تڑپ پیدا کرن دی توفیق عطا فرما کہ ساڈا پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. گرین پاسپورٹ اپنی عزت گوا بیٹھا، حالا ساڈا گرین پاسپورٹ گنبد خضرا تو گرین ہے، لیکن اس وقت اس گرین دا کوئی حال نہیں. یا اللہ رحم اور خیر فرما، فضل اور کرم فرما. عالم اسلام دی خیر کر، فلسطین، شام، برما، یمن اور اللہ کشمیر دی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ.